اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امیر المؤمنین مزاج شناس نبوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ہم سب لوگ اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، اور میں ARYQ TV کی وساطت سے آپ تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ کا سہارا لے کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابن عساکر کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی صفات 360 ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان صفات میں سے ایک صفت اس شخص کو عطا فرما دیتا ہے جس کی بدولت وہ جنت میں جگہ حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صفات میں سے کوئی ایک صفت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، آپ کے اندر وہ ساری صفات پائی جاتی ہیں جو کہ انسان کو جنت میں لے کر جاتی ہیں۔ فرمایا 360 صفات ہیں، اور 360 اے ابو بکر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھی ہیں۔ محترم ناظرین، ایک قائد کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، اس کے اندر اوصاف کیا ہوتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں نے جو آیہ بینہ تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں تو بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، اور جب تم ان کو دیکھو گے تو وہ تمہیں سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے، کبھی رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے، اور ان کی پیشانیاں ان کے سجدوں کے اثرات سے چمک رہی ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ کے ساتھ اسلام کی خاطر جد و جہد کرتے رہے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ نسب شخصیات ہیں، اعلیٰ ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا جان و مال قربان کیا، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کی پیروی کی، اور دین کی سربلندی کے لیے ہر گناہ سے منہ موڑ لیا، شرک کی گندگیوں سے اپنے آپ کو روک لیا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت اور توحید کو دل و جان سے تسلیم کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے کر آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے عمل سے اس بات کو ظاہر کیا، اور جنہوں نے اپنے دل سے ایمان کو تسلیم کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم عزت عطا فرماتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو قرآن کریم فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہے اور یہ اللہ رب العالمین سے راضی ہیں۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے بعد جب واپس تشریف فرما ہوتے ہیں تو واپس آنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد آپ ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ممبر کے قریب ہی نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا، اور اس بندے نے عقبہ کو دنیا پر ترجیح دے دی۔ جب یہ بات فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا
اے ابو بکر یہ رونے کا مقام تو نہیں ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اور لوگ اس بات کو نہ سمجھ سکے، لیکن ابو بکر صدیق کا حق تھا کہ وہ اس بات کو سمجھتے، اس لیے کہ وہ مزاج شناس رسول تھے، وہ جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، وہ سمجھتے تھے۔ آپ نے کہا اے دنیا والو یہ کنایا ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم میں جدائی ہونے والی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روتے جا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنائے کو سمجھ چکے تھے۔ میں آپ کو یہاں پر ایک بات عرض کرتا چلوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصوف کے حوالے سے اہل تصوف کے امیر طریق ہیں۔ تصوف کے حوالے سے صوفیاء کی صف میں جو بہت بڑا بلند مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے سلسلہ طریقت سے آج بہت سارے سلاسل جو ہیں وہ فیض حاصل کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں اللہ رب العالمین نے سخاوت عطا فرمائی، شجاعت عطا فرمائی، دلیری بھی ان کو عطا فرمائی، اور اتباع سنت کا درجہ اور اتباع سنت کی دولت بھی ان کو عطا فرمائی۔ ایک قائد کے اندر یہ چیزیں ہونا بہت ضروری تھی کہ وہ اپنی مرضی پر نہ چلے، جیسے اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ملی ہیں ان تعلیمات کو لے کر آگے چلے اور اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو ان کا پابند بنائے۔ یہ کامیاب قائد کی نشانی ہوتی ہے، اور قوم اسی وقت ساحل سے ہم کنار ہوتی ہے جب ان کو ایسا عظیم قائد میسر ہو جو مدبر بھی ہو، مفکر بھی ہو، صاحب صلاحیت بھی ہو، درد دل بھی رکھتا ہو، سوز جگر بھی رکھتا ہو، فکر بھی رکھتا ہو، شعور بھی رکھتا ہو، اور عقل و فہم کی دولت سے بھی مالا مال ہو۔ وہ تلوار کی بجائے اور گولی کی بجائے دلیل سے بات کرنا جانتا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں ضرورت سمجھی کہ تلوار کے ذریعے اسلام کے پیغام کو پھیلانا ضروری ہے اور اسلام کے احکامات پر عمل کروانا ضروری ہے، تو آپ نے تلوار کا استعمال فرمایا، لیکن جہاں ضروری سمجھا کہ تلوار کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے تو آپ نے وہاں پر تلوار کو چھوڑ بھی دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کا سب سے رحم دل جو شخص ہے وہ ابو بکر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی اور رحم دلی کے حوالے سے مختلف جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہمیں ملتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ بے مثال حکمران تھے، آپ انتہائی مدبر اور مفکر تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی جو صلاحیت عطا فرما رکھی تھی اور مشاورت کا جو سلسلہ آپ نے قائم فرما رکھا تھا، اس سلسلے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کو سربلندی عطا فرمائی تھی۔ محترم ناظرین، ایک بڑا مزیدار واقعہ بے شمار مرتبہ آپ سن چکے ہیں، لیکن کیونکہ میرا عنوان ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحب شریعت علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے گفتگو کرنا ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ جب معراج سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اطلاع ابو جہل نے پہنچائی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے ایمان کی قوت کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے اور محبت اور وفاداری کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے، آپ کے عشق کا اندازہ یہاں سے لگا لیجئے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ بات کرنے والا کون ہے۔ احادیث قبول کرنے کے لیے راوی کا سکہ ہونا ضروری ہے، مضبوط ہونا ضروری ہے، عاقل بالغ ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پر قربان جائیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا ابو جہل کی زبان سے کہ اس نے کہا کہ
لو آپ کے صاحب نے ایک نیا انکشاف کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں راتوں رات سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے سے بھی ہو کر آ گیا ہوں، جنت اور دوزخ کے مشاہدے بھی کر کے آ گیا ہوں، تو اب بتاؤ کیا کہتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا کیا یہ میرے صاحب نے فرمایا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ آپ کے صاحب نے فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میرے صاحب نے فرمایا ہے تو حق فرمایا ہے، سچ فرمایا ہے۔ ابو بکر صدیق نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ کاذب ہے۔ ابو بکر صدیق نے صرف یہ دیکھا بات تو میرے محبوب کی عظمت کی کر رہا ہے، جو بھی ہے میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار نہیں فرمایا کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے، آپ نے فرمایا بات میرے محبوب کی عظمت کی ہو رہی ہے تو میں مانتا ہوں کہ بالکل اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز میرے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح آپ کا لقب پھر صدیق ہوا، اور ایک لقب آپ کا عتیق ہوا۔ عتیق کا معنی ہے آگ سے آزاد ہونے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس بات کو حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بھی روایت فرماتی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ بڑی محبت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد ہونے والا، آگ سے آزاد ہونے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے آپ خوش ہو گئے اور آپ کا لقب عتیق پڑ گیا، یعنی کہ آگ سے آزاد ہونے والا۔ ایک مرتبہ آپ کی صاحبزادی محترمہ حضرت اسما آپ سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ، یا امیر المؤمنین بابا جان، میں دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ ٹکٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں کیوں نہ ان کے چہرے کو دیکھوں، میرا تو دل ہی یہ کرتا ہے آنکھیں صدیق کی ہوں، چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو اور عمر یوں ہی بسر ہو جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات محبتوں کا مجموعہ ہے، نفاستوں کا مجموعہ ہے۔ آپ کے وجود میں تزکیہ تھا، آپ کے وجود میں رحمت تھی، آپ کے وجود میں اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی تھیں، نور رکھا تھا اور فیض رکھا تھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق کے ذریعے اسلام کو عظمت عطا فرمائی۔ آج اس دور کے اندر اگر ہم اسلام کو درست شکل میں دیکھتے ہیں تو یہ خلفائے راشدین کا فیض ہے یا اہل بیت اطہار کی ان قربانیوں کا فیض ہے جو کربلا کے مقام تک اور اس کے بعد تک چلتی آئیں اور ہم تک یہ اسلام صحیح حالت میں پہنچ گیا ہے۔ میں اپنے ناظرین کی نظر ایک بڑی خوبصورت واقعہ کی جانب ایک توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ تشریف فرما تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپس میں بہت اچھے اور خوشگوار تعلقات ہوا کرتے تھے اور بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سننا، سنانا، سمجھنا اور سمجھانا، افہام و تفہیم کے سارے سلسلے قائم اور دائم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے کھجوریں تناول فرما رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے محبت سے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت سے وہ کھجوریں اکٹھی کر کے ان کی گھٹلیاں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے آگے رکھتے جاتے، کھجور خود کھا جاتے، گٹھلی اکٹھی کر کے وہاں رکھ دیتے۔ جب کھجوریں ختم ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے علی المرتضیٰ کتنی کھجوریں کھا گئے ہیں، یہ سب گٹھلیوں کا ڈھیر ان کے سامنے لگا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، لیکن علی المرتضیٰ کا اس پر برجستگی سے اتنا خوبصورت جواب تھا، آپ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو کھجوریں کھانے کے بعد گٹھلیاں یہاں جمع کی ہیں، میرے مصاحبین نے تو کھجوریں گٹھلیوں سمیت ہی کھا لی ہیں، انہوں نے گٹھلیاں ساتھ ہی کھا لی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر مسکرا دی اور تبسم فرمایا۔ یہ خوش طبع کرنا اور بذلہ سنجی ہونا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مزاج میں تھا۔ سامعین عزیز وقار، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ میری میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے حبیب کے پاس ملا دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو بقیع میں لے جانا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا۔ تو آپ کے مزار مبارک سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دیا جائے، تو نبی کریم علیہ السلام کی قبر مبارک کی یہ آواز ایسی آئی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پہلو میں مدفن مل گیا۔ یہاں سے بات یہاں تک پہنچی کہ وہ جو یار مزار بنے وہ پہلے یار غار بنے، جو یار غار بنے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنے پہلو میں جگہ عطا فرمائی۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔